بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہدایت میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم سفر و حالات نے کروٹ لی ہے، نئی حکومت کی آمد ہے۔ اس تناظر میں آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قائم ہونے والی پہلی خلافت کا کچھ تذکرہ کریں گے۔ یہ پہلی امتی خلافت ہے اور قیامت تک امت کے لیے یہ خلافت راشدہ ایک اسوہ حسنہ اور ایک ماڈل ہے۔ اس تذکرے سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ حسین ماضی ہمارے لیے ایک آئینہ ہے جسے دیکھ کر ہم اپنا حال سنوار سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سب سے پہلی خلافت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاسی اقتدار حاصل ہوتے ہی اپنے قول اور اپنے عمل سے امت کے سامنے یہ واضح کیا کہ خلیفہ حاکم وقت وہ کتاب و سنت کا پابند ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے قرآن و سنت میں جو دستوری ہدایات دی گئیں ان کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے نظام خلافت کی بنیادی حکمت عملی وہ قرآن و سنت کی دی ہوئی خطوط کے مطابق استوار کی۔ سب سے پہلے جی چاہتا ہے کہ آج ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے خطبے کا ذکر کریں۔ یہ پہلا خطبہ گویا ان کا ایک پالیسی بیان تھا اور ان کا 2.25 سال کا دور یہ انہی خطوط پر وہ مکمل ہوتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام جمع ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لوگو، میں کبھی بھی امارت کا حریص نہیں رہا اور کبھی میرے دل میں اس کے لیے رغبت پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ فرمایا کہ وَلَا سَأَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي سِرٍّ وَعَلَانِيَةٍ، میں نے کبھی کھلے چھپے خلافت کے لیے، امارت کے لیے اللہ سے بھی کبھی دعا نہیں کی۔ گویا پہلا نقطہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ خلافت، امارت اور حکومت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی شخص مارا پھرے اور اس کا حریص اور اس کا طلبگار ہو کر رہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ منصب جو میں نے قبول کیا اس کی ایک وجہ تھی۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ امت فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس فتنے کو فروغ کرنے کے لیے میں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ مجھے یہ ذمہ داری اٹھا کر، یہ بوجھ اٹھا کر کوئی راحت محسوس نہیں ہو رہی۔ یہ تو ایک بڑا بوجھ ہے، ایک بڑی ذمہ داری ہے جو میرے کندھوں پہ آ پڑی ہے، اور اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی تائید کے بغیر میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میں اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتا ہوں۔ اس میں دوسری بات یہ سمجھائی کہ جسے اللہ یہ ذمہ داری سونپ دے، جس کے کندھوں پر یہ بوجھ حکومت اور امارت کا آ پڑے، اسے ہر وقت اللہ سے مدد اور اس کی تائید اور اس کی نصرت کا طلبگار رہنا چاہیے۔ جب تک اللہ کی مدد کسی کے شامل حال نہ ہو،
اللہ کسی کا حامی و ناصر نہ ہو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ فرمائی، میں یہ چاہتا تھا کہ تم میں جو زیادہ مضبوط شخص ہے آج میری جگہ اس منصب پر فائز ہوتی، لیکن مجھے یہ ولایت سونپی گئی، وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا۔ یعنی سمجھا یہ رہے ہیں کہ جسے یہ منصب مل جائے اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ میں کوئی ماورائی مخلوق ہوں، بلکہ سوچ یہی رہنی چاہیے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ بھی انسانوں میں سے ایک عام انسان ہے، اور اب ایک بڑی ذمہ داری ہے جو امت کی طرف سے، قوم کی طرف سے اس کو سونپی گئی ہے، لہٰذا اسے اتنی ہی عاجزی کے ساتھ اور بیدار مغزی کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لوگوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں اچھا کام کروں، اگر میں بھلے راستے پہ چلوں، اگر میں سیدھا رہوں تو میری مدد کرو، مجھ سے تعاون کرو، اور اگر میں راستے سے بھٹک جاؤں، میں کوئی غلط کام کروں تو پھر مجھے سیدھا کر دو۔ کتنے مختصر الفاظ میں اپنا اور قوم کا رشتہ وہ واضح کر دیا کہ خلیفہ وقت، سربراہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اسے روکنے اور ٹوکنے کا حق نہیں رکھتا، بلکہ خلیفہ حاکم امت اور قوم کے اخلاق اور اعمال کو سنوارنے کا ذمہ دار ہے، اور قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حاکم کے کردار پر نظر رکھیں، اس کے معاملات کو جانچتے پرکھتے رہیں، اور اگر کہیں وہ ادھر ادھر ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے، ہٹ رہا ہے، تو پھر اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ ہمارے دور میں، جمہوری دور میں، اس کے لیے آئینی پابندیاں اور اس کے لیے دستوری پابندیاں وہ ہیں جو حاکم کو، صدر کو، وزیر اعظم کو سیدھے راستے پر رکھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد اصولی طور پر فرمایا کہ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے۔ گویا حاکم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے سچ بولے، اور لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بالکل راستی کے ساتھ اپنے حاکم کے ساتھ وہ پیش آئیں۔ اگر حاکم، سربراہ لوگوں کو غلط بات کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ خائن ہے، اور لوگ اگر حاکم کے سامنے جا کے خوشامد کرتے ہیں، جھوٹی باتیں اس کے سامنے کہتے ہیں اور حالات کی صحیح پکچر اس کے سامنے نہیں رکھتے، تو وہ حاکم وقت سے وہ خیانت کر رہے ہیں۔ حاکم کو بھی صدق اور سچائی کی راہ اپنانی چاہیے، اور لوگوں کو بھی اپنے معاملات سچے انداز میں وہ سامنے رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُزِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ انشاءاللہ۔ معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جن کے پاس دولت ہے، قوت ہے، زبردست یہ طبقہ ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو دولت سے، قوت سے، وجاہت سے یہ محروم ہیں، یہ معاشرے میں زیر دست طبقہ ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص تم میں کمزور ہے، زیر دست ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، میرے یہاں وہ شخص مضبوط ہے، طاقتور ہے۔ اگر کسی نے اس کا حق دبایا ہے، جب تک میں اس کا حق اسے دلوا نہیں لیتا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اور جو معاشرے میں زبردست ہے، دولت، قوت اور حیثیت کا مالک ہے،
اگر کسی پہ وہ ظلم کرتا ہے تو میرے یہاں وہ بڑا کمزور ہے، میرے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ میں لوگوں کا حق اس سے دلوا نہیں لیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ حاکم وقت، سربراہ اس لیے ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ارباب قوت ہیں، دولت مند ہیں، وہ آپے سے باہر نہ ہونے پائیں، انہیں یقین ہو اور احساس ہو کہ کوئی ہمیں پکڑنے والا ہے، اور جو معاشرے میں بے سہارا ہیں، بے بس ہیں، وہ اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھیں، انہیں یقین ہو کہ ہمارے پاس بھی ایک قوت موجود ہے جو ہمیں اس معاشرے میں عزت کے ساتھ جینے کا حق دلوا سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہی نکات پر انشاءاللہ گفتگو رہے گی، لیکن ایک چھوٹا سا پڑاؤ لے کر ہمارے ساتھ رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، سفر ہدایت پھر شروع ہوتا ہے۔ وقفے سے پہلے ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خطبے کا ذکر کر رہے تھے جو ان کا پالیسی بیان تھا۔ اس پہلے خطبے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل، کہ جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ ذلت ان پہ مسلط فرما دیتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی خاطر جو شخص جتنی کوشش کر سکتا ہے، جیسی کوشش کر سکتا ہے، اپنی صلاحیتوں اور اپنی توانائیوں کو جس انداز میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے صرف کر سکتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر قوم اس جہاد سے، اس جد و جہد سے، اس مجاہدے سے غافل ہو جائے تو پھر ذلت اور مسکنت وہ اس پر طاری ہو جائے گی۔ وجہ بالکل ظاہر ہے کہ ہماری عزت اور ہماری بقا وہ دراصل اسلام کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے، اور اگر اس سے امت ہٹ جائے تو پھر اس کے بعد جیسے دور جاہلیت میں ذلت ہوا کرتی تھی، وہی ذلت اس نافرمانی اور ناشکری کی وجہ سے پھر امت پر مسلط ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا يَشِيعُ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْبَلَاءِ، کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے، لوگوں کے اخلاق بگڑ جائیں، تو پھر وہاں عام وبائیں وہ پھوٹتی ہیں، طرح طرح کے وائرسز وہاں جنم لیتے ہیں، لوگ نئی نئی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سربراہ وقت اس کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی دین پر کاربند رہے، اس کے لیے جد و جہد کرے، لوگوں کو بھی اسی راہ پہ چلانے کی کوشش کرے، اور یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق کو درست رکھے، لوگوں کے لیے ایک اچھا نمونہ بن کر وہ سامنے آئے، لوگ اسے دیکھ کر اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اگر بڑوں کے اخلاق بگڑ جائیں تو اس کا اثر عوام پہ بھی پڑتا ہے، اور لوگ وہی کچھ کیا کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے سربراہوں کے دین اور ان کے طرز زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر رہے۔ اس کے ساتھ اصولی طور پر یہ چیز فرمائی اور یہ حق دیا لوگوں کو کہ تم مجھے اس معیار پر، اس پیمانے پر مجھے پرکھو۔ فرمایا کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ و رسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار رہوں تم بھی میری بات مانو، میرا کہا مانو، میری اطاعت کرو۔ وَإِنْ عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فلا طاعت لی علیکم، اور اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو پھر میری اطاعت تم پر کوئی فرض نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سربراہ اور عوام، حکام اور عوام، یہ سب پابند ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے، قرآن و سنت کے سب پابند ہیں، اور ہم سب قرآن و سنت کی روشنی میں چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر بادشاہ اس راستے سے ہٹتا ہے، سربراہ اس راستے سے ہٹتا ہے، تو پھر لوگوں کو چاہیے کہ وہ بتائیں کہ قرآن کا حکم یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا اور اپنی بات ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسی صورت میں لوگوں کے لیے اس کی بات کا ماننا یہ ضروری نہیں ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق اور مخلوق اس تعلق کو پہچاننا چاہیے۔ جب تک خالق کی فرما برداری ہو رہی ہے، خالق کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، تو بڑوں کی بات مانی جائے گی۔ اور اگر کوئی بڑا اپنے خالق کا نافرمان ہے اور وہ اس کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے، اب وہ بڑا نہیں رہا، اللہ کی نظر میں چھوٹا، امت میں بھی وہ چھوٹا ہو گیا، اس کی بات کا ماننا وہ ضروری نہیں رہا۔ یہ وہ خطبہ ہے، یہ وہ نکات ہیں، وہ لائنز ہیں جن کی روشنی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دور خلافت وہ پورا کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت مختصر رہا، تقریباً 2.25 سال، اور سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ ان کا دور ہر طرح کے حالات اور فتنے ان کے دور میں وہ پیدا ہوئے، لیکن بڑی ہمت اور بڑی استقامت کے ساتھ انہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور امت کی حفاظت کی، قرآن اور سنت کی وہ حفاظت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام خلافت کو جب ہم دیکھتے ہیں اور تو اس خطبے کی روشنی میں چند چیزیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جو ان کے نظام خلافت، ان کے نظام حکومت کی اساس ہیں اور ان کے جوہری عناصر ہیں۔ سب سے پہلی چیز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز خلافت میں جو ابھر کر سامنے آتی ہے وہ ان کا جذبہ خدمت ہے۔ جیسا کہ انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں واضح کیا تھا، انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا نہیں سمجھا، کہا تھا کہ لستو بخیرکم، اپنے آپ کو لوگوں سے بڑا نہیں سمجھا۔ جیسا تعلق ان کا خلیفہ بننے سے پہلے تھا لوگوں کے ساتھ، بعد میں بھی ویسا رہا، بلکہ اس سے بڑھ کر رہا۔ جب خلیفہ نہیں بنے تھے، جس محلے میں رہتے تھے وہاں پڑوسیوں کا حق ادا کرتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے۔ اس محلے میں اگر کوئی کمزور ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم بچے اور بچیاں ہیں تو ان کے نگہداشت کرنا اور ان کی خدمت یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی۔ جب خلیفہ بن گئے اور یہ خبر پھیلی، اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اب وہ بچیاں یتیم بچیاں وہ بہت حیران ہو رہی تھیں کہ خدا جانے جب کوئی شخص خلیفہ بن جاتا ہے پھر تو وہ کسی کا کام نہیں کرتا، اب ہمارا کیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر گھر پہنچے تو ایک بچی بڑی معصومیت سے کہتی ہے کہ بابا اب ہماری بکریوں کا دودھ کون دہے گا؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ بیٹی جیسے پہلے میں یہ خدمت کرتا تھا اب بھی میں یہ خدمت کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ خلافت مجھے لوگوں کی خدمت سے باز نہیں رکھے گی۔ اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ یہ ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے کہ جب تک کوئی شخص ہمارے یہاں کسی منصب پر فائز نہیں ہوتا اس وقت تک وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لیکن منصب پر فائز ہونے کے بعد لوگوں سے اس کا تعلق وہ کٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پہلے سے بڑھ کر لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک
موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے خادم کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ مدینے کے مضافات میں ایک نابینا بوڑھیا رہا کرتی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر خلیفہ بنے تو انہیں یہ احساس ہوا کہ کوئی شخص اس بوڑھیا کی خدمت میں مجھ سے بازی لے رہا ہے۔ میں گھر جاتا ہوں ان کی خدمت کے لیے تو دیکھتا ہوں کہ ان کا گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، صفائی ہو چکی ہوتی ہے، ان کی چیزیں وہ قرینے سے پڑی ہوتی ہیں، اور محترمہ وہ بوڑھیا خاتون وہ صاف ستھری وہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ کام کون کرتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ اٹھے اور ایک جگہ جا کر چھپ کے بیٹھ گئے۔ دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کے گھر سے نکل رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب خلیفہ کوئی شخص بنتا ہے، منصب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا منصب دیتا ہے، تو اسے لوگوں کا بڑا خادم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی خدمتوں کو بھلا دے اور یہ سمجھے کہ اب میں اس منصب پر آنے کے بعد بہت بڑا ہو گیا اور اب میرا لوگوں سے، عوام سے کوئی تعلق رکھنا وہ میری شان کے خلاف ہے۔ ایسا نہیں، جتنا بڑا حاکم ہے، جتنا بڑا اس کا دائرہ اختیار ہے، اسے اتنا ہی عوام کا بڑا خادم ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم اور ہماری حکومت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دی ہوئی انہی گائیڈ لائن کی روشنی میں اپنا نظام چلانے کی کوشش کریں، ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ یہ سفر جاری رہے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔